اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، نیوز نیٹ ورک کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سن 1962 کے چینی حملے میں چینی فوج کی تعداد صرف انڈین فوج سے دگنی تھی، بلکہ ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے اور وہ لڑائی کے لیے پورے تیار بھی تھے۔ ان کے پاس رسد کی بھی کمی نہیں تھی، سب سے بڑھ کر ان کی قیادت تجربہ کار تھی اور انہیں 10 سال قبل کوریا میں جنگ کا اچھا تجربہ حاصل تھا۔ انڈیا کو پہلا دھچکا ولوونگ میں لگا، جس کے بعد پاس بھی انڈیا کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس علاقے میں انڈیا کے 10 سے 12 ہزار فوجی چین کے 18 سے 20 ہزار فوجیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کے پاس پہلی عالمی جنگ کے وقت لی انفیلڈ رائفلیں تھیں۔ امریکہ سے بھیجی گئی خود کار رائفلیں ان تک پہنچ تو گئی تھی، لیکن انہیں ابھی پیکنگ کٹ سے بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ اوپر سے فوجیوں کو ابھی تک ان کو چلانے کی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ لا پاس کے بعد چینی پومڈیالا شہر کی طرف آئے اور مجموعی طور پر انڈیا کا 32,000 مربع میل علاقہ چین کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ انڈین کمانڈر ایچی گول نے نہرو سے کہا کہ کچھ غیر ملکی افواج کو انڈیا کی مدد کے لیے بلایا جائے تاکہ چین کے خلاف جوابی کارروائی ہو سکے۔ اس وقت انڈیا میں امریکی سفیر کے گلبری تھے۔ ہر سطح پر انڈین صدمے کی حالت میں تھے۔ ملک بھر میں انڈین ایئر لائن کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں تاکہ ان طیاروں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ نہ صرف آسام بلکہ بنگال اور یہاں تک کہ کولکتہ پر بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے۔ دوستوں، نہرو کے کینیڈی کو 2 خطوط۔ اسی دوران 19 نومبر کو نہرو نے امریکی صدر کینیڈی کو 2 خطوط لکھے۔ یہ خطوط واشنگٹن میں انڈین سفارتخانے سے وائٹ ہاؤس بھیجے گئے تھے۔ ان خطوط خاص طور پر دوسرے خط کو اس وقت تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں گیلبریتھ نے اپنی ڈائری میں لکھا، ایک نہیں، ہمارے پاس مدد کے لیے 2 خطوط آئے تھیں۔ دوسری درخواست بہت خفیہ رکھی گئی۔ یہ خط صرف صدر کے لیے تھا اور پھر اسے ضائع کیا جانا تھا۔ اس کے بعد آنے والی بہت ساری انڈین حکومتوں نے اس طرح کے کسی کے وجود سے انکار کیا ہے، لیکن مشہور صحافی اندرا ملہوترا نے 15 نومبر سن 2010 کو انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے مضمون JN2JF کے ناولی میں لکھا، نہرو کے جانشین لال بہادر شاستری نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم، سیکرٹری اور وزیر خارجہ میں موجود تمام ریکارڈ کی چھان بین کرائی ہے، لیکن ان خطوط کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے RUs نے ان خطوط کے وجود کو تسلیم کیا ہے، تاہم ان میں کیا لکھا ہے اسے راز رکھا ہے۔ پھر سن 2008 میں JF کینیڈی صدارتی لائبریری اور میوزیم نے اس خطوط کو عام کر دیا۔ وزراء کو بھی ان خطوط کا علم نہیں تھا۔ اس خط میں نہرو نے لکھا، چینیوں نے نیفا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کشمیر کے لداخ میں چوشال پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نہرو نے لکھا، انڈیا کو چینی حملے سے نمٹنے کے لیے نقل و حمل اور جنگی طیاروں کی ضرورت ہے۔ نہرو نے اس خط کا خاتمہ اس طرح کیا کہ وہ اسی قسم کا خط برطانوی وزیر اعظم ہیروالڈ میکلمن کو بھی روانہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کو ابھی یہ خط موصول ہوا ہی تھا کہ گیلبریتھ نے امریکی صدر، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو ایک خفیہ ٹیلی گرام بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، مجھے خفیہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ نہرو آپ کو ایک اور خط بھیجنے والے ہیں اور اس کے بارے میں وزراء تک کو نہیں بتایا گیا ہے۔ امریکہ میں انڈیا کے سفیر BK نہرو نے 19 نومبر کو صدر کینیڈی کو دوسرا خط اپنے ہاتھوں سے دیا۔ اسکواڈرن طیاروں کا مطالبہ۔ دوسرے خط میں نہرو نے لکھا، آپ کو پہلا پیغام بھیجنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نیفا میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پوری برہما پتر وادی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اگر فوری طور پر کچھ نہیں کیا گیا تو پورا آسام، پورا منی پورہ اور ناگالینڈ چین کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد نہرو نے واضح مطالبہ کرتے ہوئے لکھا، ہمیں کم از کم جنگی طیاروں کے 12 اسکواڈرن چاہیے۔ ابتدا میں جب تک ہمارے پائلٹ ان کو چلانے کی تربیت نہیں لے لیتے، اس وقت تک امریکی پائلٹوں کو انہیں چلانا ہوگا۔ امریکی پائلٹوں کا استعمال انڈین شہروں اور اڈوں کی حفاظت
مدد کے لیے کیا جائے گا، لیکن تبت کے اندر فضائی حملے صرف انڈین فضائیہ ہی کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں B-47 بمبار کے 2 اسکواڈرن کی ضرورت ہوگی۔ نہرو نے کینیڈی کو یقین دلایا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال صرف چین کے خلاف ہوگا اور پاکستان کے خلاف ان کا استعمال کبھی نہیں ہوگا۔ امریکہ میں انڈین سفیر بھی نہرو کے خط سے شرمندہ ہوئے۔ دوسرے خط میں نہرو نے وقتاً کینیڈی سے 350 جنگی طیاروں کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کو چلانے کے لیے کم از کم 10,000 سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی۔ امریکہ میں انڈین سفیر B.K. نہرو کو وزیر اعظم نہرو کے خط سے اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اپنے کسی عملے کو یہ خط نہیں دکھایا اور اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ بعد میں انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ نہرو نے نفسیاتی طور پر بہت دباؤ میں آنے کے بعد ہی یہ خطوط لکھے ہوں گے۔ نئی دہلی میں مایوسی کا ماحول۔ دوسری طرف دہلی کے روزویلٹ ہاؤس میں سفیر گیلبرتھ نے 20 نومبر سن 1962 کے اپنی ڈائری صفحے پر لکھا، آج کا دن دہلی میں سب سے زیادہ خوف کا دن تھا۔ میں نے پہلی بار لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وائٹ ہاؤس کو لکھا کہ فوری طور پر سامان اور 12 C-130 طیارے بھیجے، نیز 7ویں بیڑے کو خلیج بنگال کی طرف روانہ کریں۔ انڈینز نے امریکی بحریہ سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی، لیکن گیلبرتھ نے سوچا کہ خلیج بنگال میں 7ویں بیڑے کی موجودگی چین کو ایک واضح پیغام دے گی کہ امریکہ اس بحران میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ کینیڈی نے فوری ہی گیلبرتھ کا مشورہ قبول کر لیا اور ہونولولو میں پیسیفک فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر سے کہا کہ فوری طور پر 7 بیڑے بھیجے جائیں۔ حکم نامہ ملنے پر USS کیٹی ہاک کو خلیج بنگال بھیج دیا گیا۔ کینیڈی ایلچی دہلی پہنچ گیا۔ نہرو کے دونوں خطوط کا جواب دیتے ہوئے انڈیا کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈی نے فوری ہی ایورل ہیری مین کی سربراہی میں ایک اعلیٰ طاقت والی ٹیم کو دہلی روانہ کیا۔ فوری طور پر امریکی فضائیہ کے C-135 طیارے کو اینڈریوز ایئرپورٹ سے روانہ کیا۔ ترکی میں ایندھن کے لیے تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہرمین اور کینیڈی انتظامیہ کے 2 درجن عہدیدار 22 نومبر کی شام 6 بجے 18 گھنٹے کی پرواز کے بعد دہلی پہنچے۔ گیلبرتھ ان سب کو ہوائی اڈے سے براہ راست نہرو کی رہائش گاہ پر لے گئے، لیکن اس سے پہلے ہی 21 نومبر کی صبح چوری چھپے امن آیا، کیونکہ 20 نومبر کی رات کو چین نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ صرف یہی نہیں، چین نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس کی افواج 7 نومبر سن 1959 کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھی 20 کلومیٹر پیچھے چلی جائے گی۔ دوستو، امریکی مداخلت کے خوف سے جنگ بندی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماؤ نے جنگ بندی اور نیفا سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیوں؟ ماؤ کے فیصلے کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں۔ سرد موسم شروع ہونے ہی والا تھا اور تبت اور ہمالیہ میں چینی فوج کو اپنی رسد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا پیش آنے والا تھا۔ چین کے پاس سلیگوڑی نیکٹو کر آسام میں داخل ہونے کا اچھا موقع، ایسا کرنے سے وہ مشرقی پاکستان سے متصل علاقے تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ماؤ نے سوچا ہوگا کہ ایسا کرنے سے وہ کینیڈی کو انڈیا کی طرف سے مداخلت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ جس طرح سے امریکی فضائیہ اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس انڈیا کو امداد فراہم کر رہی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نہ صرف انڈیا کو اخلاقی مدد فراہم کر رہے تھے بلکہ فوجی امداد بھی فراہم کر رہے تھے۔ نومبر کے وسط تک یہ مدد میدان جنگ تک پہنچ رہی تھی۔ نومبر کے آخر تک ماؤ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں انڈیا تنہا نہیں ہے اور جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہے گی، امریکہ اور برطانوی ہتھیاروں کی زیادہ مقدار انڈیا تک پہنچ جائے گی۔ دوستو، نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔